بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بے حد حسین تھی، اسی لیے میری اماں نے کبھی مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ وہ سارا دن مجھے گھر میں بند رکھتی اور کہتی، بیٹا کبھی کسی کے سامنے نہ جانا ورنہ نظر لگ جائے گی۔ میں بھی ان کی بات مان کر کبھی باہر نہیں نکلی تھی۔ میری شادی ہوئی تو اماں نے کہا، تم جانتی ہو میں نے تمہیں اتنے سالوں تک سب سے چھپا کر رکھا تھا اور اب تم مجھ سے دور جا رہی ہو، لیکن شادی کے پہلے 40 دن تم پر کسی بھی صورت دھوپ نہیں پڑنی چاہیے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں بھی مان گئی اور پھر رخصت ہو کر چلی گئی۔ شوہر نے باہر جانے کا کہا تو میں ٹال گئی، لیکن شادی کے 30ویں دن جب کوئی گھر نہیں تھا تب ساس کی طبیعت ایک دم خراب ہو گئی اور مجھے اسے ہاسپٹل لے کر جانا پڑا۔ ابھی میں نے گھر سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ میرا نام زہرا ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ امی بتاتی ہیں کہ ہماری شادی کو 10 سال گزر چکے تھے مگر کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ابو نے تو اب یہ دعا شروع کر دی تھی کہ یا اللہ، بیٹا نہ صحیح بیٹی ہی دے دے، مگر ہمیں اولاد کی نعمت سے محروم نہ رکھ۔ امی ابو نے بہت علاج کرایا، ہر ڈاکٹر کے پاس بھاگے، کوئی ڈاکٹر نہ چھوڑا، ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈاکٹروں سے مایوس ہو کر امی دم درود کرنے والوں کے پاس جانے لگیں، مزاروں پر منتیں ماننے لگیں۔ اس مزار پر امی کو ایک عامل ملا، اس نے امی کو دعا دی اور کہا، آپ کے یہاں اولاد ضرور ہوگی، مگر جب آپ کی اولاد ہو جائے تو آپ نے اسے گھر میں ہی رکھنا ہے، باہر نکلنے نہیں دینا۔ بالآخر امی ابو کی شادی کے 12 سال بعد ڈھیروں منتوں مرادوں اور دعاؤں کے بعد میں پیدا ہوئی۔ اسی لیے میں جب سے پیدا ہوئی تو میں باہر کی دنیا نہ دیکھ سکی، کیونکہ امی مجھے ہر کسی سے چھپا کر رکھتی تھیں۔ امی کہتی تھیں، تم ہمارے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو، نہ صرف خوبصورت ہو بلکہ بہت منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئی ہو۔ اور میرے بعد بھی امی ابو کو اولاد نہ ہوئی، اس لیے بھی امی مجھے ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے ہی رکھتی تھیں۔ انہیں ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا کہ اگر میں باہر گئی تو وہ کہیں مجھے کھو ہی نہ دے۔ ابو نے مجھے ساری تعلیم پرائیویٹ دلوائی تھی۔ امی نے گھر پر ہی ایک استانی کا انتظام کیا جو مجھے گھر آ کر ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ ابو کا اپنا سپر سٹور تھا، اس لیے ہمارے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ ابو نے میرے لیے شہر کی اچھی سے اچھی ٹیچر کا انتظام کیا، میری اچھی تعلیم کے لیے۔ ابو سے جو ہو سکا انہوں نے وہ کیا تاکہ پرائیویٹ پڑھنے کی وجہ سے کوئی کمی نہ رہ جائے۔ میں نے BA تک بہت اچھے گریڈ میں تعلیم حاصل کی تھی۔ میں گھر میں رہ کر بور نہ ہو جاؤں، اس لیے ابو نے میری تفریح کے لیے گھر پر ہی سارا انتظام کر رکھا تھا۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا، ہمارے گھر کا لان بھی بہت وسیع تھا۔ ابو نے میرے لیے لان میں ہر طرح کے جھولے لگوائے تھے۔ بچپن میں کون سا ایسا کھلونا تھا جو میرے پاس نہیں تھا؟ ہر طرح کی کارٹون موویز ابو نے میرے لیے لا کر رکھی ہوئی تھی۔ میں جب میٹرک میں پہنچی تو ابو نے میری تعلیم کے علاوہ میرے لیے 2 اور ٹیوٹرز کا انتظام کیا۔ میرے ایک ٹیوٹر مجھے گھر پر پینٹنگ سکھانے کے لیے آتے تھے، ایک خاتون ٹیوٹر مجھے انگلش پڑھانے کے لیے آیا کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے انگلش پڑھانے کے ساتھ ساتھ انگریزی ادب سے بھی متعارف کرایا۔ انہوں نے مجھے انگلش میں کہانیاں لکھنا سکھایا اور انگریزی میں ہی شاعری کرنا سکھائی۔ اس کے علاوہ ابو مجھے مارکیٹ سے ڈھیروں دلچسپ کتابیں، ناول، سفر نامے اور اچھے اچھے شعراء کی کتابیں لا کر دیا کرتے تھے۔ ابو نے گھر میں ہی میرے لیے ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ مجھے باہر جانے کی سوچ بھی نہ آئے۔ یہ سچ بھی تھا کہ میں گھر میں اتنی مصروف رہتی کہ مجھے باہر جانے کا خیال بہت کم ہی آتا۔ تقریباً 2 سال تک پینٹنگ سیکھنے اور انگریزی ادب کو سیکھنے کی میری ٹریننگ چلتی رہی۔ اردو ادب میں تو میں ویسے ہی بہت مہارت رکھتی تھی۔ انگریزی ادب کو سیکھنے کے بعد تو جیسے میری صلاحیتوں کو 4 چاند لگ گئے۔ میں مختلف اخبارات اور میگزینز کے لیے آرٹیکلز، کہانیاں اور شاعری لکھتی۔ ابو میری لکھی ہوئی تحریروں کو اس ادارے میں پوسٹ کر دیتے اور جب وہ تحریریں پبلش ہوتیں ابو میرے لیے وہ میگزین، اخبار یا رسالہ خرید کر لے آتے اور مجھے میری تحریر دکھاتے تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی۔ کہتے، انسان کی ایک ہی روٹین اس کو تھکا دیتی ہے، تب انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماحول کو تبدیل کرے، کیونکہ ماحول کو تبدیل کرنے سے بھی انسان کے اندر اچھی اور مثبت تبدیلیاں آتی ہیں۔ میں بھی کبھی کبھار جب اپنی روٹین سے تھک جاتی اور امی سے باہر نہ لے جانے کا شکوہ کرتی تو امی اپنی وہ دن رات کی محنت اور بہائے گئے آنسو مجھے یاد دلانے بیٹھ جاتی اور چاروں ناچار مجھے خاموش ہونا پڑتا۔ ان کے مطابق وہ اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہیں، اور اس بات کے بعد تو میرے مطابق والا سوال ہی ختم ہو جاتا۔ میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، یوں تو مجھے بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوا تھا۔ ہمارے گھر میں خاندان کی جو خواتین امی سے ملنے کے لیے آتیں مجھے بس انہوں نے ہی دیکھا ہوا تھا۔
جن کا ہمارے گھر آنا جانا کم تھا یا بالکل نہیں تھا، وہ تو اب تک امی ابو کو بے اولاد ہی سمجھتے تھے۔ میرے لیے میری تمام مصروفیات سے بڑھ کر جو چیز قیمتی تھی وہ تہمینہ کی دوستی تھی۔ تہمینہ میری بہت اچھی سہیلی تھی۔ یوں تو میرے ابو کے تہمینہ کے ابو کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات تھے۔ ابو بتاتے ہیں کہ انہیں یہاں رہتے ہوئے 40 سال گزر چکے ہیں، اور جب وہ یہاں نئے نئے آئے تھے اس وقت ان کے اتنے اچھے حالات نہیں تھے۔ ابو دوسرے شہر سے یہاں روزی کمانے کے سلسلے میں آئے تھے، اور اس مشکل وقت میں تہمینہ کے ابو نے ان کی بہت مدد کی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں خاندانوں کے آپس میں بہت اچھے تعلقات تھے، کیونکہ مجھے تو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر تہمینہ روز مجھ سے ملنے کے لیے آتی، میرے ساتھ گپ شپ کرتی۔ میرے لیے تہمینہ کی دوستی ہر چیز سے اہم تھی۔ شام کا وقت تھا اور میں لان میں اپنے جھولے پر بیٹھی ہوئی جھولا کھا رہی تھی۔ آج موسم بہت حسین تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، بادل بھی آئے ہوئے تھے۔ موسم سے تو یہی لگ رہا تھا اور موسم یہی بتا رہا تھا کہ بارش ہونے والی ہے۔ اب تو یہ بادلوں کی مرضی تھی کہ وہ برسنا چاہتے ہیں یا خاموشی سے گزر جانا چاہتے ہیں۔ میں اپنے جھولے پر بیٹھی خوبصورت موسم کا مزہ لے رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے میری دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں بڑے اطمینان سے بولی، مجھے نہیں علم تھا کہ شیطان کو یاد کیا جائے تو وہ اتنی جلدی حاضر ہو جاتا ہے۔ تہمینہ نے پیچھے سے میرے سر پر ایک چپت لگائی اور بولی، یہ ہے وہ شیطان جو حاضر ہونا بند کر دے تو تمہاری سانسیں بھی رک جائیں گی۔ میں نے مڑ کر اپنی سہیلی کو دیکھا اور بولی، خوش فہمی اچھی چیز ہے مگر اتنی بھی اچھی نہیں ہے۔ اور تہمینہ میرے اس جواب سے چڑ گئی اور پاؤں پٹکتے ہوئے بولی، اچھا تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے پھر میں جا رہی ہوں۔ 2 دن تنہائی کاٹو گی نا تو تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اور یہ کہہ کر وہ چل پڑی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے کہا، پتہ ہے میں نے اپنی ون اینڈ اونلی فرینڈ کے لیے کس بوتیک سے کپڑے منگوائے ہیں؟ میری یہ بات سن کر تہمینہ نے پلٹ کر مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ کر بولا، اچھا کس بوتیک سے؟ اور میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہا، اندر چلو گی تو دکھاؤں گی نا۔ اور وہ خوشی خوشی میرے ساتھ اندر چل پڑی۔ جو شام ڈھلی موسم خراب ہوتا چلا گیا۔ بادل تو شام سے ہی تھے مگر اب بجلی بازی بھی دل دہلانے کے لیے پہنچ چکی تھی۔ بجلی زور زور سے چمک رہی تھی۔ بجلی بازی نے اپنا غصہ دکھایا تو بادلوں کو بھی آرام نہ آیا، وہ بھی زور زور سے گرجنے لگے۔ بادلوں نے تھوڑا اپنا غصہ کیا دکھایا، بارش کو بھی جلال آ گیا۔ بارش بھی کسی سے کیوں پیچھے رہتی، بارش نے اپنے پورے جوش و خروش کے ساتھ برسنا شروع کر دیا۔ امی کافی دیر سے ڈرائنگ روم میں ٹینشن سے چل رہی تھیں۔ آخر میں نے کہہ ہی دیا، امی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ ابو بچے تو نہیں ہیں، وہ آ جائیں گے، مگر آپ اسی طرح پریشان رہیں تو اتنے خراب موسم میں ابو کو آپ کو ہاسپٹل لے کر جانا پڑے گا، اس لیے آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ امی صوفے پر بیٹھے ہوئے بولی، ان کا فون بھی تو نہیں لگ رہا نا، اس لیے تو میں پریشان ہوں زیادہ۔ میں نے کہا، میری پیاری سی امی، بہت زیادہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے سگنل نہیں ہے، ظاہر ہے ابو بھی کہیں بیٹھ گئے ہوں گے کہ کچھ بارش تھمے تو وہ گھر آئیں۔ امی نے کہا، ہاں کہتی تو تم ٹھیک ہو، کون سا تمہارے ابا نے پیدل آنا ہے، ان کے پاس تو گاڑی ہے، مگر بہت زیادہ بجلی چمکنے کی وجہ سے وہ کہیں رک گئے ہوں گے۔ تقریباً 2 گھنٹے کی گرج چمک اور موسلادھار بارش کے بعد موسم کا کچھ غصہ کم ہوا تو بارش رک گئی۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک بھی ختم ہو گئی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد مین گیٹ کھلا اور ابو گھر آ گئے۔ ابو کو گھر میں دیکھ کر بالآخر امی کی جان میں جان آئی۔ ابو جیسے ہی اندر آئے، امی نے پہلا سوال ہی یہی کیا، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ اور ابو نے وہی جواب دیا جس کا مجھے اندازہ تھا۔ ارے بھائی موسم کتنا خراب تھا، اتنے خراب موسم میں اسٹور سے کیسے نکل پڑتا؟ میں اور میرے ملازم اسٹور بند کر کے ہم اندر ہی بیٹھے رہے اور موسم کے شور شرابے کے ختم ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ میں نے فوراً ہی لقمہ دیا۔ اب وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، بالکل میری ادیب بیٹی، ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا، میں تو کب سے امی کو یہی سمجھا رہی تھی، مگر امی نے مجھے کہا کہ جب تمہارے ابو واپس آ جائیں گے نا تب میں سمجھوں گی۔ میری اس بات پر ابو ہنس پڑے اور کہنے لگے، بیٹا تمہاری امی کو سمجھانے کے معاملے میں تو بڑے بڑے ہار گئے، میں تو پھر کیا چیز ہوں۔ اور امی کچن سے مسکراتی ہوئی آئیں اور کہنے لگیں، دونوں باپ بیٹی کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو میں نے کھانا لگا دیا ہے، پہلے آ کر کھانا کھا لیں۔ کچن میں ناشتہ بنانے کے بعد امی نے ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر لگایا۔ ابو اور امی ناشتہ کرنے بیٹھ گئے۔ صبح کا ناشتہ امی اور ابو اکٹھے کرتے تھے، جبکہ میں صبح لیٹ اٹھتی تھی۔ جلدی اٹھ کر بھی کیا کر لیتی،
میں نے کون سا باہر جانا ہوتا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے ابو نے امی سے کہا، کل میرے بہت پرانے دوست احسان صاحب شاپنگ کرنے کے لیے میرے سٹور میں آئے۔ تقریباً 7 سال کے بعد ان سے ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات بہت اچھی رہی۔ کچھ وہ اپنی زندگی کے بارے میں بتاتے رہے اور کچھ میں انہیں اپنی زندگی کے بارے میں بتاتا رہا۔ اسی اثنا میں بارش شروع ہو گئی اور انہیں بھی میرے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ میں نے انہیں اپنی بیٹی کی قابلیت کے بارے میں بتایا تو وہ بہت متاثر ہوئے۔ احسان صاحب کے 3 بیٹے ہیں۔ آج کل وہ اپنے سب سے بڑے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہماری بیٹی زہرا کی خوبیاں سن کر انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو رشتے کی بات آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے مجھے اسی وقت تمہارا خیال آیا کہ میں تم سے پوچھے بغیر تو انہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا، مگر میں نے ان سے کہا کہ میں اپنی مسز سے مشورہ کر کے ہی کچھ بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنا فون نمبر دے دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ہم کوئی فیصلہ کر لیں تو انہیں آگاہ کر دیں، پھر وہ باقاعدہ زہرا کا رشتہ لے کر گھر آ جائیں گے۔ امی ابو کی بات سن کر اداس ہو گئیں اور امی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ابو نے کہا، دیکھو تم پریشان مت ہو، آخر ہم نے زہرا کو بہانا تو ہے نا، ہم تمام عمر اسے گھر میں بٹھا کر تو نہیں رکھ سکتے۔ خوبصورت گھر، کتابیں، کھلونے، صرف یہی تو اس کی ضروریات نہیں ہیں، کچھ ضروریات وہ بھی تو ہیں جن پر اس کا حق ہے۔ تم پریشان بالکل مت ہو، اگر یہ رشتہ زہرا کے لیے موزوں نہ ہوتا تو میں اس کا ذکر بھی تم سے نہ کرتا، مگر یہ رشتہ زہرا کے لیے بالکل موزوں ہے۔ احسان صاحب کا گھر بھی اسی شہر میں ہے، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں۔ چھوٹے 2 بیٹے ملک سے باہر رہتے ہیں، وہیں سیٹل ہو گئے ہیں۔ احسان صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے شادیاں بھی وہیں کر لی ہیں، صرف بڑا بیٹا ان کے ساتھ رہتا ہے، باقی 2 بیٹے تو اپنی بیویوں کے ساتھ 2 یا 3 سال کے بعد پاکستان ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ بڑا بیٹا CSS کا امتحان پاس کر کے سرکاری ادارے میں 70ویں گریڈ کا آفیسر لگا ہوا ہے۔ ان کی بھی کوئی بیٹی نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ امی نے کہا، اگر زہرا کو گھر سے باہر جانا پڑ گیا تو؟ آپ جانتے ہیں نا میں نے اپنی بیٹی کو قیمتی نگینے کی طرح چھپا کر گھر میں رکھا ہے۔ ابو نے کہا، ہماری بیٹی 24 سال کی ہو گئی ہے، مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ یقیناً اللہ ہمیں بیٹی کے غم سے نہیں گزارے گا۔ تم بھی دل بڑا کر لو اور خود کو پریشان مت کرو۔ امی نے کہا، ٹھیک ہے آپ انہیں گھر بلا لیں، ہم رشتے کی بات چلاتے ہیں، مگر میری ایک شرط ہے کہ آپ مجھے اسی مزار پر لے کر جائیں جس مزار پر بابا نے ہمیں اولاد کے لیے دعا دی تھی۔ کیا پتہ وہ ہمیں مل جائے، اگر وہ ہمیں مل گیا تو میں اپنی بیٹی کے لیے اسے دعا کرواؤں گی۔ ابو نے جواب دیا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ضرور لے کر جاؤں گا۔ اتنی سی بات کے لیے تمہیں شرطیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے کیا میں نے تمہاری کبھی کوئی بات ٹالی ہے؟ تو پھر کب لے کر جا رہے ہیں؟ امی نے بے چینی سے پوچھا۔ ابو بولے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اگلی اتوار کو مزار پر چلتے ہیں، وہاں سے آنے کے بعد میں اپنے دوست کو گھر آنے کی دعوت دے دوں گا۔ امی نے جواب دیا، ہاں جی یہ بالکل ٹھیک ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، تہمینہ نے دروازہ کھولا، سامنے امی کو کھڑا دیکھ کر بولے، ارے آنٹی کتنے دن کے بعد آپ ہمارے گھر آئی ہیں؟ تہمینہ کی امی نے دور سے ہی امی کو دیکھا تو بولی، ارے شگفتہ بہن کتنے دن ہو گئے تم سے ملاقات نہیں ہوئی، سچ پوچھو تو میں کل ہی تمہارے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں اور تہمینہ آج صبح ہی یہ پلان کر رہے تھے کہ آج شام ہم دونوں تمہاری طرف آئیں۔ ماشاءاللہ تمہاری بڑی عمر ہے۔ امی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بس یہ تو تمہاری محبت ہے۔ آنٹی کچن میں مصروف تھیں اور کچن سے باہر ڈائننگ ہال میں ڈائننگ ٹیبل رکھی ہوئی تھی۔ امی وہیں ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھ گئیں۔ آنٹی نے تہمینہ سے کہا، تہمینہ تم ذرا کچن کا کام سنبھالو، میں تمہاری آنٹی کے پاس بیٹھ رہی ہوں بیٹا، اور ہاں پہلے ہمارے لیے 2 کپ چائے بھی بنا لو۔ یہ کہہ کر وہ امی کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ گئیں اور امی کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے شگفتہ، آج تمہارے چہرے پر وہ رونق نہیں ہے جو ہوا کرتی ہے، لگتا ہے کوئی خاص بات ہے۔ امی نے جواب دیا، زہرا کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، بظاہر تو سب کچھ بہت اچھا ہے، مگر تم تو جانتی ہو نا میں نے اپنی بیٹی کو کس طرح پالا ہے، اس کے 9 مہینے پیٹ میں رہنے سے لے کر اس کے جوان ہونے تک، اور اب تک زمانے کی ہر کرن سے اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا دل بہت ڈر رہا ہے، میں اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی، میری تو کل کائنات وہی ہے، اسے کچھ ہو گیا نا تو میں کیا کروں گی؟ یہ کہتے ہوئے امی کے آنسو نکل آئے۔ اتنے میں تہمینہ چائے بنا کر لے آئی اور اس نے چائے میز پر رکھ دی۔ آنٹی نے امی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، ارے شگفتہ زندگی اور موت کا مالک تو صرف اللہ ہے، اگر صرف خوف سے ہی بچے مرنے لگتے نا تو کوئی بھی صاحب اولاد نہ ہوتا۔ میں مانتی ہوں
کہ کچھ بچے اور مائیں بہت نازک ہوتے ہیں، انہیں ایک خاص مدت تک بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ زہرا کی وہ خاص مدت اب ختم ہو چکی ہے۔ اب تم بھی دل میں وہم نہ پالو۔ امی نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، میں چاہتی ہوں کہ رشتے والوں کو گھر پر بلانے سے پہلے اسی مزار پر ایک بار پھر حاضری دے لوں جس بابا نے اولاد کے لیے ہمیں دعا دی تھی۔ کیا پتہ ان سے ہماری ملاقات ہو جائے۔ وقت تو بہت بیت گیا ہے، 24 برس گزر گئے ہیں۔ اب تو نہ جانے وہ ملیں گے بھی یا نہیں، مگر جانے میں حرج کیا ہے۔ کل اتوار کا دن ہے، زہرا کے ابو نے کہا ہے کہ کل ہم مزار سے ہوں آئیں، پھر وہ ان لوگوں کو گھر پر دعوت دیں گے۔ میں اسی لیے آئی ہوں۔ زہرا کل گھر پر اکیلی ہوگی، میں چاہتی ہوں کہ کل کا دن تہمینہ زہرا کے ساتھ گزار لے۔ آنٹی نے کہا، ارے شگفتہ، تم چائے پیو اور کل کی بالکل فکر نہ کرو۔ اگلے دن امی اور ابو اسی مزار پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ جس بابا نے دعا دی تھی اسے اس دنیا سے رخصت ہوئے 5 سال گزر چکے ہیں۔ امی اور ابو نے مزار پر دعا کی، مگر اس بابا کی جگہ امی کو اس کا ایک شاگرد مل گیا۔ اس نے امی سے ساری ہسٹری سنی اور بولا، آپ پریشان نہ ہوں، یہ وقت بھی ٹل جائے گا۔ آپ نے صرف ایک احتیاط کرنی ہے کہ شادی کے بعد 40 دن تک آپ کی بیٹی گھر سے باہر دھوپ میں نہ نکلے، تاکہ اس کی نئی زندگی کی شروعات اچھی ہو جائے۔ مجھے یقین ہے کہ پھر آپ کی بیٹی باہر جائے، جہاں چاہے گھومے پھرے، انشاءاللہ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ ابو نے اسے ہدیہ دیا، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا اور امی ابو گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابو نے کہا، دیکھو، غیب کا علم تو کسی کو نہیں ہے، مگر اللہ کا فیصلہ اٹل ہے۔ تم یہ بھی کر کے دیکھ لو، مگر مجھ سے پوچھو تو میرا دل یہی کہتا ہے کہ ہماری بیٹی کا مشکل وقت چلا گیا ہے۔ امی ابو گھر پہنچ گئے۔ ابو نے فون کر کے اگلے ہی دن اپنے دوست اور ان کی مسز کو کھانے پر بلا لیا۔ امی صبح سے ہی کچن میں آنے والے مہمانوں کے لیے اچھے اچھے پکوان تیار کرنے میں مصروف تھیں۔ میں کچن میں ہی امی کے پاس چلی گئی اور بولی، امی، تہمینہ نے مجھے کل سب کچھ بتا دیا تھا کہ ابو کے کوئی دوست میرا رشتہ لے کر گھر آنا چاہتے ہیں۔ کیا آج وہی لوگ آ رہے ہیں؟ امی نے کہا، ہاں، وہی آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، میں اس گھر سے چلی گئی تو کیا آپ اور ابو میرے بغیر رہ لیں گے؟ میری بچی، میں نے یہ سوال کئی بار خود سے بھی کیا ہے، مگر مجھے ہر بار ایک ہی جواب ملا ہے کہ اگر میری بیٹی خوش و خرم رہے گی تو ہم بھی اس کی خوشی میں خوش رہ لیں گے۔ میں نے کہا، امی، آج تو آپ بھی ادیبوں جیسی باتیں کر رہی ہیں۔ امی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جب میری بیٹی ادیب ہو سکتی ہے تو میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ دوپہر کے کھانے پر بلائے گئے ابو کے خاص مہمان گھر پہنچ گئے۔ جیسا ابو نے بتایا تھا، امی کو بھی یہ رشتہ اسی طرح موزوں لگا۔ آخر امی اور ابو نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اگلے ہی ہفتے میں شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور میں جسے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اب تک گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھا تھا، چمکتے ستاروں کی چھاؤں میں رخصت ہو کر سسرال چلی گئی۔ رسم ہوتی ہے کہ شادی کے دوسرے دن دلہن اپنے میکے جاتی ہے، مگر امی اور ابو اگلے ہی دن ناشتہ اور تحائف لے کر میرے سسرال پہنچ گئے۔ ساس نے گھر لے جانے کا ذکر کیا تو امی نے بہانہ بنا دیا، ہمارے خاندان میں رخصتی کے اگلے ہی دن بیٹی کو گھر لانا اچھا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ہمارے خاندان میں یہ مانا جاتا ہے کہ شادی کے 40 دن کے بعد جب بیٹی سسرال میں اپنے ہاتھ سے پہلی بار میٹھا پکاتی ہے تو وہ وہی میٹھا لے کر اپنے ماں باپ کے گھر بھی جاتی ہے۔ میری ساس نے جب یہ سنا تو بولی، ارے سچ پوچھے تو مجھے آپ کی یہ رسم بہت پسند آئی ہے۔ ماشاء اللہ، میری بہو اتنی پیاری ہے کہ مجھے تو اسے کہیں بھیجنے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ اور ویسے بھی میری کوئی بیٹی تو ہے نہیں، اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے ہیں۔ زہرا کو دیکھ کر مجھے تو لگ رہا ہے کہ مجھے بیٹی مل گئی ہو۔ امی بہت خوش تھیں، کیونکہ نہ صرف وہ میری ساس کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گئی تھیں، بلکہ وہ میری ساس کے خیالات سے بھی بہت خوش تھیں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ سسرال میں گزارے دن میری زندگی کے بہترین دن ہیں۔ اللہ نے ماں باپ کے گھر سے رخصت کیا تو سسرال میں ملنے والے ساس اور سسر نے امی ابو کی جگہ لے لی۔ ساس کا محبت بھرا رویہ دیکھ کر تو میں دعا کرتی کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ اسی طرح رہیں۔ میرے شوہر مصروف آدمی تھے، مگر وہ بھی بہت محبت کرنے والے انسان تھے۔ میں روزانہ شام کو فون کر کے امی کو اپنے سسرال میں گزارے پورے دن کی تفصیل بتاتی اور شوہر سمیت سب کی دل کھول کر تعریفیں کرتی تو امی بھی خوش ہو جاتی۔ مجھے بس ایک جگہ ہی پریشانی تھی کہ 2 بار میرے شوہر نے مجھے باہر چلنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ مجھے باہر کا کھانا کھلانا چاہتے تھے، مگر میں نے دونوں بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا۔
میں امی کی ہدایات پر خاموشی سے عمل پیرا تھی۔ ظاہر ہے وہ میری ماں تھیں اور میرے لیے فکر مند تھیں، مگر مجھے یہ خوشی بھی تھی کہ میں نے زندگی کے 24 سال گھر کی 4 دیواری میں گزارے ہیں، اور 40 دن کی یہ آزمائش تو بہت مختصر رہ گئی ہے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا کہ اچانک میری ساس میرے کمرے میں چلی آئیں۔ انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ساس کو دیکھتے ہی میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ساس میرے قریب ہی بستر پر بیٹھ گئی اور بولی، زہرا بیٹا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، لگتا ہے کہ جیسے بند ہو جائے گا۔ میں کیا کروں؟ میں ساس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں جلدی سے کچن کی طرف بھاگی، ٹھنڈا پانی لے کر آئی۔ میں نے ٹھنڈے پانی سے بھرا گلاس ساس کو دیا اور بولی، امی آپ پریشان نہ ہوں، یہ پانی پی لیں، شاید آج گرمی بہت ہے اسی لیے آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اچانک ان کی طبیعت بگڑنے لگی۔ میری ساس نے مسلسل اپنے دل پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آج میرے شوہر اور سسر دونوں شہر سے باہر کسی ضروری کام کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی ساس کو خود ہاسپٹل لے جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے بڑی سی چادر اوڑھی، امی کو سہارا دے کر اٹھایا اور بولی، امی ہمت کریں، میں آپ کو ہاسپٹل لے کر چلتی ہوں۔ میں ساس کو تھامے گھر سے باہر نکل آئی کہ آج 30 دن کے بعد دھوپ کی پہلی کرن نے میرے گالوں کو چھوا، مگر میں نے ہمت کی۔ اسی اثنا میں اچانک امی میرے سامنے آ گئیں اور وہ بت بن کر مجھے دیکھنے لگیں۔ امی نے پہلی بات ہی مجھے یہ کی، زہرا میں نے تمہیں گھر سے نکلنے سے منع نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا، امی شاید آپ کی نظر نہیں پڑی، میری ساس کی حالت دیکھیں، میرے سسر اور شوہر شہر سے باہر ہیں، امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، میرے پاس انتظار کا وقت نہیں ہے، میں نے جلد از جلد انہیں ہاسپٹل پہنچانا ہے۔ دھوپ تو مجھ پر پڑ ہی چکی تھی، اب امی کیا کہتی؟ انہوں نے میری ساس کی سیریس حالت دیکھی تو ہاتھ ہلا کر جلدی سے رکشہ روکا اور ہم رکشے میں بیٹھ کر انہیں ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے میری ساس کو ایمرجنسی میں داخل کر لیا۔ پتہ چلا کہ ساس کو دل کا ہلکا سا اٹیک ہوا ہے، اگر ہم دیر کر دیتے تو ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں وقت پر ساس کو ہاسپٹل پہنچانے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ ابو بھی ہاسپٹل آ چکے تھے اور ابو نے میرے سسر اور شوہر کو بھی فون کر کے بتا دیا تھا۔ امی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھیں مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ شدید خوف نے امی کو گھیرا ہوا تھا۔ آخر کار چند گھنٹوں کے بعد میری ساس کو ہوش آ گیا۔ میرے سسر اور میرے شوہر بھی ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ ڈاکٹر نے چند دن میری ساس کو ہاسپٹل میں رکھا اور اس کے بعد ڈسچارج کر دیا۔ میری امی کو تو جیسے چپ ہی لگ گئی تھی۔ 10 دن گزرنے کے بعد بھی امی کی وہی حالت تھی جو آج سے 10 دن پہلے تھی۔ آج دھوپ سے بچنے کے لیے میرے 40 دن بھی پورے ہو گئے تھے۔ چند دن مزید گزرے، میری ساس کی طبیعت بحال ہوئی اور میرے شوہر دفتر جانے کے لیے تیار ہو گئے تو میں نے کہا، میں شادی کے بعد اب تک گھر نہیں گئی ہوں، کیا آج آپ مجھے گھر لے جا سکتے ہیں؟ میرے شوہر مجھے دیکھ کر مسکرائے اور بولے، بہت خوشی سے لے کر جاؤں گا۔ لوگوں کی بیویاں تو اپنے شوہروں کو ضد کر کے باہر لے کر جاتی ہیں، اور ایک میری بیوی ہے کہ جب سے میں اسے بیاہ کر لایا ہوں، اسے باہر چلنے کے لیے کہتا ہوں تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی ہے۔ میں اپنے شوہر کے اس محبت بھرے انداز کو دیکھ کر مسکرا دی اور بولی، آپ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے گھر آ جائیں، ہم اسی وقت چلیں گے۔ میں دن کی روشنی میں امی کی طرف جانا چاہتی تھی۔ میں امی کا وہم ختم کرنا چاہتی تھی جسے وہ 24 سال سے اپنے اندر پال کر رکھی ہوئی تھی۔ میں اور میرے شوہر امی کے گھر پہنچے تو امی ہمیں دیکھ کر حیران بھی ہوئیں اور خوش بھی ہوئیں۔ پہلی بار بیٹی کے ساتھ داماد کی آمد نے انہیں بے حد خوش کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے ناراض ہونے کے بجائے ہماری خاطر مدارات میں لگ گئیں۔ میرے شوہر نے امی سے کہا، انٹی میں جانتا ہوں کہ آپ نے زہرا کو بہت حفاظت سے پالا ہے۔ میرے شوہر کی یہ بات سن کر امی چونک گئیں اور بولی، بیٹا تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں سمجھی نہیں۔ میرے شوہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، انٹی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہر سرد گرم دھوپ چھاؤں سے زہرا کو بچایا ہے، اور زہرا بھی ہمیشہ آپ کے اعتماد پر پورا اتری ہے۔ مجھے ان ساری باتوں کا چند دن پہلے ہی علم ہوا ہے، مگر میں زہرا کو داد دیتا ہوں کہ اس نے آپ کے سختی سے منع کرنے کے باوجود اور اپنی ماں کے شدید خوف کو جاننے کے باوجود اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی اور میری امی کو لے کر ہاسپٹل پہنچی۔ اس کا دھوپ میں نکلنا اس کے لیے ٹھیک تھا یا نہیں، یہ تو اسے خود بھی نہیں علم تھا، مگر پھر بھی اس نے آپ کی حکم عدولی کر کے میری امی کی جان بچائی ہے، اور میں ہمیشہ کے لیے زہرا کا قرض دار ہو گیا ہوں۔ انٹی میں آپ سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ
آپ بھی خود کو مزید پریشان نہ کریں۔ آپ نے جو مشکل وقت گزارا ہے، اب وہ مشکل وقت آپ کی زندگی سے گزر چکا ہے۔ یقیناً اولاد کے غم سے بڑا کوئی غم نہیں ہے، اور آپ کا خوف بتاتا ہے کہ آپ ایک لمبے عرصے تک کتنے شدید غم سے گزرتی رہی ہیں، مگر دیکھیں پھر اللہ نے آپ پر رحم کیا اور آپ کو زہرا جیسی خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کی زہرا کا بہت خیال رکھوں گا۔ میرے شوہر کی یہ باتیں سن کر امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور امی نے میرے شوہر کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ آج میری شادی کو 7 سال گزر چکے ہیں۔ اللہ نے 2 بچوں سے بھی نوازا ہے، مگر میں بہت خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے مجھے جان چھڑکنے والے ماں باپ اور پیار کرنے والا سسرال دیا ہے۔ آج جب میں خود 2 بچوں کی ماں ہوں تو میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں کہ اولاد کو کھو دینے کا خوف بھی کتنا جان لیوا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔